حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مشہور و معروف مناظرہ ہے جو نمرود سے ہوا، جس کی رودات قرآن میں بھی مذکور ہے۔ یہ مناظرہ کب ہوا اس بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ حضرت مقاتل رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تو نمرود نے انہیں جیل میں ڈال دیا اور آگ میں ڈالنے سے پہلے جیل سے نکال کر اپنے سامنے بلایا، اس وقت یہ مناظرہ ہوا۔ اور علامہ ابن کثیر نے قصص الانبیاء میں یہ نقل کیا ہے کہ مناظرہ آگ سے سلامتی کے ساتھ نکلنے کے بعد پیش آیا، جس کا پس منظر یہ ہے کہ نمرود اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جبھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علل اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک لہ ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے چند متبعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر لائے اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی اور آپ نے اس کو اپنے متبعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر آپ علیہ السلام حسب سابق توحید کی دعوت دینے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے دو قیدیوں کو جیل خانہ سے دربار میں بلوایا، ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دیا اور بولا کہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ اور ایک قول کے مطابق اس نے 4 آدمی بلائے اور ان کو بھوکا پیاسا رکھا، کچھ کھانے پینے کو نہ دیا۔ جب وہ بھوک پیاس سے مرنے لگے تو 2 کو کھانا پانی دے دیا اور وہ بچ گئے اور دوسرے 2 کو کھانا پانی نہ دیا اور وہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھامڑ آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا ہے، اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہہ کر اپنے دربار سے نکلوا دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو، یہ انسان معاذ اللہ مجنون ہے۔ اس نے تمہارے خداؤں پر جرأت کی اور انہیں توڑ دیا، آگ میں ڈالا گیا، اس نے اس پر اثر نہ کیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرہ میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا واضح علل اعلان فرمانا شروع کر دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں اس مناظرے کی رودات اس طرح بیان کی گئی ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں؟ اس پر اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا یعنی زندگی دیتا اور مارتا ہے۔ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے،
تو اس کو مغرب سے لے آ تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس واقعے کے تحت فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے چند اسباق کی روشنی ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند تعالیٰ کے توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے خائف ہوئے، نہ اس کے ظلم و جبر سے مرعوب ہوئے، بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوا دیا اس وقت بھی آپ کے پائے عزم و استقلال میں بال برابر لغزش نہیں ہوئی اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے آپ پر دانا پانی بند کر دیا، اس پر بھی آپ کے عزم و استقامت میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرہ کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی روب و داب دکھا کر آپ علیہ السلام کو مرعوب کر دے، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرہ کا چیلنج قبول فرما لیا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندانے شکن دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا اور بھرے دربار میں کلمہ حق کی تجلی ہو گئی کہ جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کا پرچم سربلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے علماء حق کو سمجھ لینا چاہیے کہ باطل پرستیوں کے مقابلے میں ہر قسم کے خوف و ہراس اور تکالیف سے بے نیاز ہو کر آخری دم تک ڈٹے رہنا چاہیے اور یہ ایمان و یقین رکھنا چاہیے کہ ضرور ضرور نصرت خداوندی ہماری امداد و دستگیری فرمائے گی اور بالآخر باطل پرستیوں کے مقابلے میں ہم ہی فتح مند ہوں گے اور باطل پرست یقیناً خائف و خاسر ہو کر ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ ایمان و عقیدہ مضبوطی کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی حق پرستوں کو غیب سے روزی کا سامان دے گا، کیونکہ ظالم نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینا بند کر دیا اور ملک بھر میں ان کو کہیں سے ایک دانہ بھی نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ نے ریت اور مٹی کو ان کے لیے آٹا بنا دیا اور اسلام کے اس عقیدہ کی حقانیت کا سورج چمک اٹھا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا اور قدرت والا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز فکر و عمل اور آپ کا یہ اسوہ تمام حق پرست عالموں کے لیے چراغ راہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے ضرور ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ یہ وہ تابندہ حقیقت ہے جو آفتاب عالم تاب سے بھی زیادہ تابناک اور روشن ہے۔